ہمارا یہ گہرا مطالعہ ایک ایسے ہی سحر انگیز مشاہدے پر مبنی ہے۔ کائنات کے پوشیدہ راز، روح کی حقیقت، یہ سب ہمارا مشن آج یہ سمجھنا ہے کہ کیسے ایک انسان مراقبے کی گہرائی میں جا کر ذات الہی کی تجلیوں کو دیکھ سکتا ہے اور باقاعدہ کائنات کے اصل سافٹ ویئر تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ بالکل۔ تو آج کی اس گفتگو کی بنیاد دراصل ایک بہت ہی چشم کشا تحریر ہے، کتاب مراقبہ کی اقسام۔ سیدہ خاتون عظیمی نے کہا ہے کہ جب ایک انسان مراقبے کی انتہا کو پہنچتا ہے تو اس پر وہ دروازے کھلتے ہیں جہاں زمان و مکان کی حدود ختم ہو جاتی ہیں۔ ہاں، وہ ڈائمینشنز ہی بدل جاتی ہیں نا۔ اور وہ کائنات کے نقشے کا براہ راست مشاہدہ کرتا ہے۔ چلیں اس عقدے کو کھولتے ہیں۔ مجھے واقعی بہت بے صبری سے انتظار ہے کہ ہم ان کیفیات کے پیچھے جو باطنی سائنس ہے نا، اسے ذرا تفصیل سے سمجھیں۔ یہ محض کوئی فلسفہ نہیں ہے۔ نہیں، بالکل فلسفہ نہیں ہے، یہ تو ایک باقاعدہ تجربہ ہے۔ تو ہم سیدھا اس رات کے واقعے کی طرف چلتے ہیں جو مصنفہ نے بیان کیا ہے۔ عشاء کی نماز والا واقعہ۔ ہاں، مصنفہ رات کو عشاء کی نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہیں اور اچانک ان کا روحانی مشاہدہ اس قدر بیدار ہوتا ہے کہ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ان کے سامنے کھڑے امامت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ خود بالکل ان کے پیچھے صف میں کھڑی ہیں، اور اس منظر میں مطلب کوئی دھندلا پن نہیں تھا، سب بالکل واضح تھا، کوئی ابہام نہیں تھا، بالکل نہیں۔ اور کتاب میں باقاعدہ صفوں کی ایک قطعی ترتیب بیان کی گئی ہے جس نے مجھے بہت حیران کیا۔ وہ بتاتی ہیں کہ حضور پاک کے دائیں جانب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں اور بائیں جانب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں۔ ترتیب بہت اہم ہے یہاں۔ اور پھر حضرت ابوبکر کے برابر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر کے برابر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اچھا، دیکھیں یہ جو ترتیب ہے نا، یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے۔ مطلب؟ یہ کوئی عام کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی۔ بالکل نہیں۔ روحانیت کے اس درجے پر کوئی بھی مقام بس ایسے ہی نہیں ہوتا۔ یہ دراصل انوار کی تقسیم کا ایک مکمل انرجی گریڈ ہے۔ انرجی گریڈ؟ اچھا، ہاں نا۔ ہر ہستی کا جو مقام ہے وہ اس بات کا تعین کرتا ہے کہ وہ کائناتی نظام چلانے والے انوار کے کس سرکٹ کا حصہ ہیں۔ یہ سمجھیں کہ ایک لائیو روحانی پاور ہاؤس کا نقشہ تھا جو مصنفہ کے سامنے کھل گیا۔ ارے واہ! اور یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی۔ مصنفہ مزید بتاتی ہیں کہ ان کی اپنی دائیں جانب حضور قلندر بابا اولیاء پا ہیں اور بائیں جانب بابا جی ہیں، اور ان کے علاوہ بھی بے شمار لوگ صفوں میں موجود ہیں۔ یعنی ایک بہت بڑا روحانی اجتماع تھا۔ لیکن اب وہ نقطہ آتا ہے جس نے مجھے سب سے زیادہ الجھن اور حیرت میں ڈالا۔ مطلب میں سوچتی رہ رہی۔ وہ بتاتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے نور کی شعائیں نکل رہی تھیں، اور وہ شعائیں براہ راست مصنفہ کے اندر جذب ہو رہی تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ حضور کی پیٹھ مصنفہ کی طرف تھی، پھر بھی ان نور کی روشنیوں میں انہیں حضور کا چہرہ مبارک بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ ہاں، یہ بظاہر ناممکن لگتا ہے نا مادی دنیا میں۔ بالکل ناممکن ہے۔ وہ عربی لباس میں ملبوس تھے، ان کی روح انور نہایت روشن تھی، اور ان کے اطراف میں نور کا ایک حالہ تھا۔ لیکن میرا دماغ تو یہاں اٹک گیا کہ ہماری فزکس کے مطابق تو روشنی کسی شے سے ٹکرا کر آتی ہے تو چیز نظر آتی ہے نا۔ ظاہر ہے سیدھے خط میں سفر کرتی ہے روشنی۔ تو پیٹھ کی طرف سے چہرہ کیسے نظر آ سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو کوئی ایسی روشنی لگتی ہے جس کی کوئی سمت ہی نہیں ہے، جو ہر زاویے سے منور کر رہی ہو۔ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں واقعی مادی فزکس کو ایک طرف رکھنا پڑے گا۔ یعنی یہ عام روشنی نہیں تھی؟ نہیں، یہ لاہوت کی تجلیاں ہیں۔ عالم لاہوت میں جو نور ہوتا ہے نا، وہ اپنی بالکل خالص ترین حالت میں ہوتا ہے۔ اچھا، خالص ترین حالت میں۔ ہاں، یہ نور کسی سمت کا محتاج نہیں ہوتا کہ آگے سے آئے گا یا پیچھے سے آئے گا۔ یہ بیک وقت ہر جہت پر محیط ہوتا ہے۔ تو جب آپ ایک ایسے منبع نور کے سامنے ہوں تو دائیں بائیں آگے پیچھے کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ مطلب ڈائریکشنز ختم ہو جاتی ہیں۔ بالکل۔ اور دوسری اہم بات توجہ کی ہے۔ جب مصنفہ کی پوری توجہ، مکمل فوکس اس کامل ہستی پر مرکوز ہو گیا تو باقی ساری اشکال محو ہو گئیں۔ اسی لیے وہ کہتی ہیں کہ ان کی تمام تر توجہ حضور پاک پر تھی، اس لیے وہ باقی صحابہ کی شکل و صورت نہیں دیکھ سکیں، بس ان کی موجودگی کا احساس رہا۔ بالکل۔ جب انسان کا شعور اس فریکوینسی پر پہنچ جائے اور خود کو ان تجلیوں کے سامنے کھول دے تو وہ انوار کو جذب کرنے لگتا ہے، صرف نور ہی باقی رہ جاتا ہے۔ صحیح۔
اور یہی جذب ہونا دراصل وہ تیاری تھی جو انہیں اگلے اور گہرے مشاہدات کے قابل بنا رہی تھی۔ بالکل۔ اور پھر نماز ختم ہوتی ہے تو وہ کیفیت جو کتاب میں بیان ہوئی ہے نا، وہ اور بھی حیران کن ہے۔ ہاں، نماز کے فوراً بعد مراقبے والی کیفیت۔ جی، نماز سے فارغ ہو کر مصنفہ سیدھی مراقبے میں بیٹھ گئیں۔ وہ دیکھتی ہیں کہ وہ خود تجلیوں سے بنی ہوئی ہیں، ان کا اپنا جسم بہت روشن ہے۔ روشنی جذب ہو چکی تھی۔ ہاں، وہ ایک ایسی فضا میں ہے جہاں چاروں طرف روشنی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بالکل ساقط بیٹھی ہیں، نظریں فضا میں جمی ہیں، اور پھر وہ اپنے ذہن کی کیفیت بتاتی ہیں۔ کیا کیفیت بتاتی ہیں؟ وہ لکھتی ہیں کہ ان کا ذہن بالکل کورے کاغذ کی طرح خالی اور ساکت تھا۔ اب عام انسان کے لیے، مطلب میرے لیے، تو یہ سوچنا بھی محال ہے کہ ذہن کورے کاغذ کی طرح خالی ہو جائے۔ ہاں، کیونکہ ہماری ذہن میں تو ہر وقت خیالات کی الغار رہتی ہے۔ بالکل نا، ہر وقت کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ یہ اچانک کورے کاغذ کی طرح ہو جانا کتنا ناممکن لگتا ہے۔ یہ ہوتا کیسے ہے؟ دیکھیں، یہ باطنی سائنس کا ایک کلیدی میکانزم ہے۔ جب وہ تجلیاں انسان کے اندر شدت سے جذب ہوتی ہیں نا، تو وہ تمام دنیاوی خیالات اور شور کو دھو دیتی ہیں۔ یعنی ایک دم صفائی ہو جاتی ہے۔ ہاں، آپ اسے ایسے سمجھیں کہ جیسے آپ کو کمپیوٹر کی ہارڈ ڈرائیو پر کوئی نیا اور بہت ہیوی آپریٹنگ سسٹم انسٹال کرنا ہو۔ اچھا، تو پہلے پرانا ڈیٹا اڑانا پڑے گا۔ بالکل، آپ کو پہلے اس ڈرائیو کا مکمل طور پر فارمیٹ کرنا پڑتا ہے۔ ذہن کا یہ کورا کاغذ بننا دراصل شعور کی ہارڈ ڈرائیو کا فارمیٹ ہونا ہی ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت ہی زبردست تمثیل ہے۔ ہارڈ ڈرائیو فارمیٹ ہو رہی ہے۔ ہاں، کیونکہ جب تک پرانے خیالات کا شور رہے گا، آپ کائنات کے وہ خالص علوم وصول ہی نہیں کر سکتے۔ یہ خاموشی محض سکون نہیں ہے، یہ ایک مشینی ضرورت ہے علم کے لیے۔ کہ جیسے ہی وہ کورا کاغذ بنتی ہیں، سامنے کی فضا سے ایک انتہائی تیز روشنی آتی ہے اور براہ راست ان کی پیشانی میں داخل ہو جاتی ہے۔ پیشانی میں؟ اور پھر ذہن کے اندر بہت ملائم اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں ایک آواز آنے لگتی ہے۔ مصنفہ جان جاتی ہیں کہ یہ آواز دراصل حضور پاک کے انوار کے علوم ہے جو نماز کی حالت میں ان کے اندر جذب ہوئے تھے۔ مطلب باقاعدہ وہ کائناتی علوم اب ان میں ڈاؤن لوڈ ہو رہے ہیں۔ بالکل، ڈاؤن لوڈ والی ہی فیلنگ ہے، اور وہ پیشانی کے راستے ہو رہا ہے۔ اور پیشانی کا راستہ بھی بہت معنی خیز ہے۔ روحانیت میں پیشانی کو بصیرت کا مرکز مانا جاتا ہے۔ اسے آپ روحانی منتقلی یا روحانی ٹرانسفر کہہ سکتی ہیں۔ اور وہ آواز بہت ملائم اور ٹھہری ہوئی تھی، کوئی شور نہیں تھا۔ کیونکہ کائنات کی جو حتمی سچائیاں ہوتی ہیں نا، ان میں کوئی تزلزل یا گھبراہٹ نہیں ہوتی، وہ پرسکون ہوتی ہیں۔ اچھا، وہ آواز بتا کیا رہی تھی انہیں؟ ہاں، آواز بتاتی ہے کائنات کی ساخت کے بارے میں۔ وہ کہتی ہے کہ کائنات کی ساخت میں اسماء الہیہ کی تجلیاں کام کر رہی ہیں، اور کائنات کی ابتدا اسم ذات اللہ کے الف انوار سے ہوئی ہے۔ یہ الف کے انوار دراصل اللہ تعالیٰ کی صفت وحدانیت کی تجلیاں ہیں۔ یعنی ساری کائنات کی شروعات اس ایک نقطے، اس الف سے ہو رہی ہے۔ جی، اور جب ذات کی تجلیاں نزول کرتی ہیں تو اس میں اللہ کا ظہور ہوتا ہے، اور الف کی تجلیوں کے نزول سے وحدانیت ظہور میں آتی ہے۔ صحیح۔ اور کتاب یہ بھی واضح کرتی ہے کہ اللہ کی کسی بھی صفت کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، لیکن انسان کو جس حد تک علوم ملے ہیں وہ بس وہیں تک جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل، ہماری ایک حد ہے نا۔ لیکن مجھے یہ بتائیں، یہ الف انوار کی تجلی کائنات کی اولین ساخت کیسے ہے؟ مطلب ایک حرف الف پوری کائنات کی بنیاد کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو یہ نقطہ بہت گہرا ہے۔ الف دراصل ایک استعارہ ہے جو ایک سیدھی لکیر یا ہندسہ ایک کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، نمبر 1۔ جی، یہ وحدت کا نشان ہے۔ جب یہ واحد تجلی، جسے آپ سنگولیرٹی کہہ لیں، اوپر سے نیچے نزول کرتی ہے تو وہ کائنات کی انگنت شکلوں اور رنگوں میں ڈھلنے لگتی ہے۔ تو یہ جدید سائنس کے بنیادی ذرات کی طرح ہیں، یا جیسے کمپیوٹر کی زبان میں بائنری کوڈ 1 ہوتا ہے؟ بالکل بالکل، بہترین مثال ہے۔ ہاں نا، وہ کوڈ 1 بار بار دہرایا جاتا ہے اور پوری ڈیجیٹل دنیا، پورا سافٹ ویئر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو الف وہ بائنری کوڈ ہے؟ ہاں، الف انوار اس کائنات کا اولین بائنری کوڈ ہے۔ ہم اللہ کی حقیقت کا مکمل احاطہ تو نہیں کر سکتے، مگر ان صفات کو اس کوڈ کے ذریعے پہچاننا ہی تو ہمارا مقصد ہے۔ واہ،
اور پھر یہ جو الف انوار کا خاکہ ہے نا، یہ ایک بہت ہی حیرت انگیز بصری شکل میں ان کے سامنے آتا ہے۔ وہ شیش محل والا مشاہدہ؟ جی ہاں، ان الفاظ کے ساتھ ہی مصنفہ خود کو ایک شیش محل میں بیٹھا ہوا پاتی ہیں۔ اس شیش محل کے اندر چاروں طرف اوپر نیچے شیشے کے ٹکڑے لگے ہوئے ہیں، اور وہ ٹکڑے عام نہیں ہیں، ان کی باقاعدہ اشکال ہیں، دائرہ ہے، چکور ہے اور مثلث یعنی تکون، اور ہر ٹکڑا مختلف رنگ کا ہے۔ یعنی پوری جیومیٹری اور رنگوں کا ایک کھیل ہے۔ بالکل، اور ذہن میں وہ آواز مزید بتاتی ہے کہ الف انوار کی ہر تجلی ذات کے تفکر کا عکس ہے، اور یہ تفکر ہی علم کائنات ہے۔ دیکھیں، یہ مثلث، مربع اور دائرہ محض شیشے کے ٹکڑے تو نہیں ہے نا؟ تو پھر کیا ہے؟ مجھے تو یہ کسی ہولوگرافک کمرے جیسا لگا۔ یہ دراصل کائنات کے ریاضیاتی اور روحانی فارمولے ہیں۔ کائنات کی زبان ریاضی ہے، اور یہ جو مختلف رنگ ہیں یہ اللہ کی مختلف صفات کو ظاہر کر رہے ہیں۔ ہر رنگ ایک الگ کائناتی اصول ہے۔ اچھا، اور کتاب کہتی ہے کہ کائنات کی ہر شے کے اندر الف انوار کی تجلی کا ایک نقش یا کہہ لیں ایک بلو پرنٹ موجود ہے۔ ہاں، اور وہ بلو پرنٹ بنتا کیسے ہے؟ وہی تو سب سے حیران کن بات ہے۔ وہ نقش یا خاکہ نقطوں سے بنا ہے، یعنی ڈاٹ سے۔ ہر نقطہ ایک الگ رنگ کا ہے۔ جب الف کے انوار اس نقش کو سیراب کرتے ہیں تو یہ ایک رنگین تخلیق بن جاتا ہے، اور پتہ ہے کتاب کہتی ہے کہ یہ رنگین تجلیوں سے بنا خاکہ ہی دراصل روح ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم تو روح کو کوئی دھواں یا بس ایک غیر مرئی سی چیز سمجھتے تھے، یہ تو باقاعدہ ایک کائناتی پکسل آرٹ لگ رہا ہے۔ بالکل، آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا، پکسل آرٹ یا پوائنٹلزم کی پینٹنگ، جس میں ہر نقطہ یا پکسل ایک خدائی صفت ہے۔ ہاں، ہر ڈاٹ اسماء الہیہ کی تجلی کا ایک نقطہ ہے۔ جب اس پر روشنی پڑتی ہے نا تو وہ نقطہ روشن ہو جاتا ہے، اور اس کی روشنیاں پھیلتے پھیلتے دائرے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ رنگ اسماء الہیہ کی صفت ہیں، اور انہی رنگین دائروں کے خاص تناسب سے روح وجود میں آتی ہے۔ یعنی روح محض کوئی ہوا کا جھونکا نہیں ہے، بلکہ رنگوں، جیومیٹری اور الہی صفات کا ایک انتہائی پیچیدہ اور نفیس شاہکار ہے۔ بالکل، روح ایک پورا ریاضیاتی کائناتی فارمولا ہے۔ کیا بات ہے! لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو عظیم کائناتی نقشہ ہے، یہ براہ راست ایک انسان کے روحانی جسم سے کیسے جڑتا ہے؟ اس کا بھی ایک پورا پروسیس ہے۔ جی، کتاب بتاتی ہے کہ الف کے انوار نہر تصویر یعنی تصویر کی ایک نہر کے ذریعے روح کے لطیفہ اخفا پر نزول کرتے ہیں۔ اچھا، لطیفہ اخفا پر؟ ہاں، اور اس نہر تصویر کے اندر علم کائنات کا مکمل پروگرام موجود ہوتا ہے۔ پھر وہ بتاتی ہیں کہ روح اعظم کی آنکھ اللہ تعالیٰ کے تفکر کی اس فلم کو لوح محفوظ کے پردے پر دیکھتی ہے۔ یعنی کائنات کی جو پوری مووی ہے وہ لوح محفوظ پر چل رہی ہے۔ بالکل، اور روح اعظم وہیں رہتی، بستی، جانتی اور سمجھتی ہے، اور اس کا ارادہ وہاں کام کرتا ہے۔ یہ تو بہت ہی ہائی لیول کنیکشن ہو گیا نا؟ یہ ایک اہم سوال اٹھاتا ہے کہ اتنا ہائی فریکوینسی ڈیٹا انسان کے اندر پروسیس کیسے ہوتا ہے؟ ہاں، کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے، یہ جو لطیفہ اخفا ہے نا، اس پر تجلیاں بہت تیز ہوتی ہیں۔ اسے انسان کے قابل استعمال بنانے کے لیے سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے۔ جیسے بجلی کا ٹرانسفارمر ہوتا ہے؟ بالکل ویسے ہی، اور یہ کام کرتے ہیں لطیفہ سری اور لطیفہ روحی۔ کتاب کے مطابق یہ لطیفہ سری اور روحی نور کے دائرے ہیں۔ اچھا۔ تجلی جب اوپر سے نزول کرتی ہے تو وہ صفت تدلی کے تحت تنزل کر کے نور بن جاتی ہے۔ لطیفہ سری وہ مرکز ہے جہاں یہ تیز تجلیاں نور میں تبدیل ہوتی ہیں۔ یعنی اخفا کی تجلی کو پروسیس کر کے انسان کے لیول کا نور بنا دیا جاتا ہے؟ جی، اور پھر یہ دونوں لطائف مل کر روح انسانی کا جسم بناتے ہیں۔ ان دائروں میں اللہ انسان کی صفت نور کو پہچانتا ہے، اور یہ نور انہی اسماء الہیہ کی روشنی ہے جن کے فارمولوں سے کائنات بنی ہے۔ اور یہاں کتاب میں ایک جملہ آیا جس نے مجھے مکمل حیرت زدہ کر دیا۔ کون سا جملہ؟ کتاب کہتی ہے، صفت تدلی کے تحت انسان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اللہ کے تخلیقی فارمولوں کو اپنے ارادے کے ساتھ استعمال کرے۔
اختیار اور مراقبے کے ذریعے انسان اس اختیار کو باقاعدہ دیکھ سکتا ہے۔ اور سنیں، یہی وہ اختیار ہے جس کے لیے اللہ نے آدم کو اپنا نائب اور خلیفہ کہا ہے۔ مطلب میں تو ہل کر رہ گئی۔ ہاں، یہ خلیفہ ہونے کا بالکل نیا پہلو ہے۔ ہم تو خلیفے کا مطلب سمجھتے تھے زمین پر راج کرنا، بس ایک حاکم ہونا، لیکن اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمارے اندر باقاعدہ کائنات کا سافٹ ویئر چلانے کا اختیار ہے۔ بالکل، خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدائی صفات کے نور اور کائنات کے اس پروگرام کو آپ اپنے ارادے سے آپریٹ کر سکتے ہیں۔ یہ طاقت انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے اندر موجود اس عظیم طاقت، ان لطائف سے بے خبر ہیں؟ مراقبہ وہ چابی ہے جو اس اختیار کو انلاک کرتی ہے۔ واو! اگر ہماری روحیں واقعی اسماء الہیہ کے رنگین نور سے بنی ہیں اور ہمارے اندر لوح محفوظ کے کائناتی پروگرامز موجود ہیں، تو پھر ہم کتنے طاقتور ہیں؟ ہاں نا؟ تو سننے والے ذرا سوچیں، جب ہم روزانہ اپنی دنیاوی الجھنوں میں کھو کر خود کو بس ایک معمولی سا مادی جسم سمجھ لیتے ہیں، تو ہم اپنے اندر موجود کتنی اندیکھی کائناتوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، ہم اپنی اصل حقیقت کو بھولے بیٹھے ہیں۔ یہ وہ سفر ہے جو باہر کسی اور سیارے پر نہیں، بلکہ آپ کے اپنے اندر کی خاموشی اور اس کورے کاغذ سے شروع ہوتا ہے۔ اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے اور سننے کا شکریہ، جس سے یقیناً علم میں اضافہ ہوگا اور زندگی کے حقیقی جوہر کی جانب نقطہ نظر مکمل طور پر بدل جائے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے ہم خیال لوگوں تک فارورڈ کریں۔ اللہ حافظ۔